GN Attari چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں۔ آیت کریمہ ہے، میں بتاتا ہوں۔ ابھی میں بیٹھے بیٹھے نا یہ ربنا آتینا فی الدنیا میرے ذہن میں آئی تو میں بتاؤں۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ سب کو معلوم ہے، یہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی نے نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، قید میں سے نکلنا آسان ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ الصمد۔ تو معلوم ہے انہوں نے کون سی دعا کی؟ وہ آیت کریمہ۔ اگر میری بہنیں کسی کے گھر میں 2 بیمار ہیں، 3 بیمار ہیں، 4 بیمار ہیں، یا بچے یا طبیعت ناساز ہے، تو بڑی پیاری آیت بتا رہا ہوں قرآن شریف کی، بہت پیاری آیت ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مگر پڑھنے کا طریقہ نا بزرگوں کا الگ الگ رہا ہے، مجھ تک جو پہنچا ہے وہ میں بتاتا ہوں آج۔ انشاءاللہ اگر کوئی بھی پریشانی میں آپ پھنس جائیں، کسی میں بھی مبتلا ہو جائیں، تو انشاءاللہ پار ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، سمجھ میں آگئی؟ آیت کریمہ آج کل موبائلوں میں آئی جاتی ہے، اب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت اب موبائلوں کے ذریعے یاد کر لو گے آپ۔ کیا کرنا؟ ایک مٹی کے برتن میں، کنڈا ہوتا ہے نا، کنڈا آپ لوگ جانتے ہیں، اور ان کمیٹی والے بچوں کو دعائیں دینا کہ انہوں نے روپے 10 روپے 1000 روپے جمع کر کے یہ محفل سجائی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے یہاں پہ، تو ہمیں اور آپ کو یہ باتیں مل رہی ہیں۔ کیا آپ کو یہ اچھا لگتا کہ اس عمر کے بچے ڈیجو پہ ناچتے؟ نہیں، اچھا نہیں لگتا نا۔ یہ کام اچھا ہوا۔ تو آپ کو پڑھنا کیسا ہے میری بہنیں سنیں، کیونکہ عورتیں عمل کرنے میں اچھی ہوتی ہیں اور کرتی ہیں، آدمی تھوڑے سے ڈھیٹ ہوتے ہیں، برا مت مانیو، تھوڑے سے سخت دل کے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن سب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے۔ تو یہ کنڈا لے لیں، کنڈا مٹی کا جو ہوتا ہے نا، اس میں کنڈا لے کر کے پہلے تو 5 وقت کی نماز کا عہد کریں گے، 5 وقت کی نماز وہ تو کرنے، پاک صاف رہیں گے۔ اس کے بعد اس کنڈے میں پانی بھر لیں گے، پانی بھرنے کے بعد ایک تسبیح اسی کے اندر ڈال لیں گے، کنڈے کے اندر تسبیح ڈالیں گے، پانی بھرا ہوا ہوگا، اتنا ہاتھ یہ پہنچے تک اسی پانی میں رہے گا، اور وہیں پانی کے اندر ہی پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 5 تسبیح پڑھ لیں گے 100 دانوں کی، انشاءاللہ 40 دن نہیں گزریں گے، بڑے سے بڑی مشکل کا حل اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ مچھلی پانی میں تھی۔ ہم تک جو اور بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہوگا 1.25 لاکھ مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی ہے طریقہ، لیکن ہم تک جو پہنچا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کیا کرنا؟ پھر اس میں تسبیح بھی نہیں نکالنا ہے، پانی بھی ایسے رکھنا، مٹی کا برتن، تھوڑا پانی اگر پی بھی لے خشک ہونے لگے تو اس میں اور پانی ڈال دینا، اور ایک کپڑا ڈھک کے پھر دن بھر رکھا رہنے دینا۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ یہ کرنا ہے آپ کو۔ پھر ہاتھ اتنا ڈالیں گے آپ پانی میں، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 5 تسبیح پڑھنا 100 دانوں کی 500 مرتبہ۔ سمجھ میں آگئی؟ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ سمجھ میں آگئی؟ کیا ہوگا بولو؟ بیڑا پار۔ ایک حدیث اب مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرة غفر له ذنوب 80 عاما۔ بڑی پیاری حدیث ہے یار، یہاں سے نیکی کمانے آؤ نا، بہت پیاری حدیث ہے یہ، سب کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ بے شک۔ اور ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔
کیا مانتے ہو اس بات کو؟ نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اب نبی فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط، مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور بن جائے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سنو، وَمَن صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 80 مرہ، نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن، بہنیں بھی سنیں بھائی بھی سنیں، آقا فرماتے ہیں جمعے کے دن جو 80 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، غفر لہ ذنوب 80 عاما، نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا۔ کتنی پیاری بات ہے یار، اور مشکل سے حضرت مجھے لگتا ہے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں، آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا۔ نبی فرماتے 80 سال کے گناہ معاف۔ اب بتاؤ نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ اب کے جمعے سے یہ عمل شروع کر دو گے؟ اور ایک حدیث اور سنو، آقا فرماتے خمس من العباد قلت الطعام والقعود فی المسجد۔ اللہ، اتنی پیاری حدیث، نبی نے فرمایا نا 5 چیزیں عبادت میں سے، ایک کم کھانا اور دوسرا مسجد میں بیٹھنا۔ کیا کرنا بولو؟ مسجد میں، نبی فرماتے ہیں مسجد میں کیا کرنا بولو؟ مسجد میں بیٹھنا۔ اب دیکھو جمعے کے دن کو اس میں جوڑنا تمہارے لیے بڑی پیاری بات، تم سب یہ چاہو گے انشاءاللہ۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ جمعے کے دن کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ جمعے کی نماز سے کچھ ٹائم پہلے مسجد میں جاتے تھے۔ آپ نعرہ لگائیں طبیعت خوش ہوئی الحمدللہ، اور جمعے کے دن سے نا انشاءاللہ یہ کام کرو گے تو زندگی نے تمہاری آخرت بن جائے گی۔ ارے سنو سنو، نہیں میں نے ابھی نعرہ لگانے کو نہیں کہا، مطلب نعرہ تم نے لگایا میری طبیعت خوش ہوئی، اب یہ کام بھی کرو گے تو انشاءاللہ میں بھی خوش ہوں گا اور اللہ اور رسول بھی خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کون سا کام؟ جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سب کے لیے مگر آپ کے لیے خاص کریں، سمجھ میں؟ جمعے کے دن حضرت ابو بکر صدیق پوری مسجد کو جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے، صاف کرتے تھے، جھاڑو مارتے تھے، کوڑا کرکٹ باہر نکالتے تھے، صفے نمازیوں کے لیے لگا دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی نمازیوں کے لیے لگائی، پہلی صف میں بیٹھتے تھے، پھر وہ بھر جاتی تھی دوسری میں آتے تھے، پھر وہ بھر جاتی تھی تیسری میں آتے تھے، یہاں تک کہ جوتوں کے پاس نمبر آتا تھا۔ کسی نے نبی سے کہا دیکھو ابو بکر کو کیا ہوا، پہلی صف میں تھے مگر پیچھے آ گئے۔ نبی مسکرا کر کے ارشاد فرماتے کہتے اے لوگ سنو، اگر جمعے کے دن جو مسجد جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، اگر ایک مٹھی مٹی یا کوڑا کرکٹ اگر نکال کے باہر پھینک دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا ملتا بولو؟ احد پہاڑ کی برابر، اللہ برکت فرمائے، احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے بے میں۔ شک۔ اپنے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے ہوں گے، نہیں، یہ راستے بتا رہا ہوں نیکیوں کے، بے شک۔ کس طرف ہمیں جانا۔ آدھا گھنٹہ مشکل سے لگتا مسجد صاف کرنے میں،
مگر اللہ اگر 4 پیسے دے دیتا، کوئی عہدہ مل جاتا، سیکریٹری یا صدر ہو جاتے ہیں، تو امام پہ حکومت چلنے لگتی ہے، مؤذن کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، مولویوں سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، جو تھوڑی موڑی نیکیاں تھی وہ بھی لے ڈوبی، صحیح بات. وہ بھی ختم.